آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی زبردست تاریخی جاسوسی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آثار قدیمہ کی دنیا میں کسی سنسنی خیز ناول سے کم نہیں ہے۔ بالکل، مطلب یہ تصور کرنا ہی کتنا حیران کن ہے کہ ہزاروں سال پرانی مٹی کی تختیاں جو صدیوں سے ریت کے نیچے دفن کیں، اور جب وہ اچانک دریافت ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ ایک پوری گمشدہ قوم اور زبان کا راز لے کر آتی ہیں۔ ہاں، ایک ایسی قوم جس کے بارے میں جدید دنیا بالکل بے خبر تھی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے نا، وہ ہورین نامی ایک قدیم قوم اور ان کی پراسرار زبان کے گرد گھومتا ہے۔ جی، اور آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں ان میں آثار قدیمہ کی اہم دستاویزات ہیں، لسانی تحقیق ہے اور قدیم بادشاہوں کے لکھے گئے سفارتی خطوط شامل ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ کھوج لگائیں کہ کس طرح محض بکھرے ہوئے شواہد اور ٹوٹی ہوئی تختیوں سے ماہرین نے ایک پوری تہذیب کا سراغ لگایا۔ تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس پورے عمل میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ایک بڑی کتاب مل گئی، ہاں، ایسا تو نہیں ہوتا آثار قدیمہ میں۔ جی، بلکہ یہ مختلف ادوار، مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں میں چھپے ہوئے باریک اشاروں کو جوڑنے کا نام ہے۔ ماہرین نے بالکل تفتیش کاروں کی طرح کام کیا ہے۔ بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑا ہے یعنی۔ ہاں، ہورین قوم کو تاریخ کے صفحات سے دوبارہ نکالنا ایک بہت کٹھن لسانی مشق رہی ہے۔ تو اس جاسوسی کے سفر کا جو پہلا سرا ہے، اگر ہم وہاں سے شروع کریں تو وہ ہمیں ملتا ہے 1887 میں، مصر کے علاقے امرنا سے۔ بالکل امرنا سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں شاہی آرکائیوز کی کھدائی ہو رہی تھی اور ایک طویل خط ملا جو کیونیفارم رسم الخط میں لکھا گیا تھا۔ یعنی وہی گیلی مٹی کی تختیوں پر لکڑی کے قلم سے بنائے گئے تکونے نشانات۔ ہاں، کیل نما نشانات۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ خط مصر میں ملا تھا تو پہلی نظر میں یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ مصری زبان میں ہوگا، مصری زبان میں ہوگا یا پھر اس خطے کی کسی جانی پہچانی زبان میں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ خط تقریباً 1370 یا 1360 قبل مسیح میں بھیجا گیا تھا۔ متانی کے بادشاہ تشارتا کی طرف سے۔ جی، تشارتا کی طرف سے مصر کے فرعون کو، اور اس کی زبان نے ماہرین کو بالکل چکرا کر رکھ دیا۔ اور ماہرین کے چکرانے کی وجہ بہت منطقی تھی۔ مطلب وہ خط جس زبان میں تھا وہ 19ویں صدی تک کے علم کے مطابق مکمل طور پر نامعلوم تھی۔ کوئی سراغ ہی نہیں تھا۔ کوئی سراغ نہیں تھا۔ یہ نہ تو سامی زبانوں سے ملتی تھی جیسے اکادی یا عبرانی، اور نہ ہی اس کا تعلق ہند یورپی زبانوں سے تھا جس میں ہٹی یا سنسکرت آ جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے شروع میں اسے کیا نام دیا؟ چونکہ خط متانی کے بادشاہ نے لکھا تھا تو محققین نے آسانی کے لیے اسے محض متانی زبان کہہ دیا۔ مصری دستاویزات سے انہیں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ متانی ریاست شمال میں کہیں ہے، اور یہ مصر کے ہم پلہ ایک طاقتور سلطنت تھی۔ بالکل، لیکن ان کی زبان ایک بند گلی کی طرح تھی جس کے آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے، اور اگر ہمارے پاس صرف وہ مصر والا خط ہوتا تو شاید یہ معمہ کبھی حل ہی نہ ہو پاتا۔ لیکن تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ کڑیاں اچانک ترکی کے علاقے بوگازگوئی سے جا ملیں۔ بوگازگوئی کے ہٹی آرکائیوز۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان آرکائیوز میں ماہرین کو کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ 7 مختلف زبانوں میں تحریریں ملیں۔ 7 مختلف زبانیں ایک ہی جگہ پر؟ جی، اس سے اس دور کے بین الاقوامی روابط کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ کاتبوں نے ان تحریروں کی زبان کو باقاعدہ ہورین کا نام دیا ہوا تھا۔ اچھا، تو وہاں سے یہ نام ہورین سامنے آیا۔ بالکل، اور اس نام کے آتے ہی محققین نے اسے پرانے عہد نامے میں موجود ہوریوں یا ہورائٹس کے ساتھ جوڑ دیا جو بحریہ مردار کے علاقے میں آباد تھے۔ اور ذرائع میں میسوپوٹامیہ کی ایک اصطلاح کا بھی تو ذکر ہے نا؟ جی، جنوبی میسوپوٹیمیا کے لوگ اس سے ملتی جلتی ثقافت والوں کو سومیرین کہتے تھے، جس کا سیدھا سا مطلب ان کی زبان میں شمان تھا، یعنی وہ لوگ جو شمال میں رہتے تھے۔ یہ ربط سازی کتنی حیران کن ہے۔ مطلب مصر کا خط، ترکی کے آرکائیز، پرانے عہد نامے کا حوالہ اور جغرافیائی اصطلاحات، سب مل کر ایک قوم کے خود و خال واضح کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیں، اب بھی میرے ذہن میں وہ بنیادی سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ کون سا؟ یہی کہ ایک ایسی زبان جو ہزاروں سال پہلے ختم ہو گئی، جس کا کوئی نام لیوا نہیں، اسے آخر پڑھا کیسے گیا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ہمیں خفیہ ای میل بھیجے نامعلوم زبان میں۔ ہاں،
اور بس شروع میں لکھا ہو کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم اس سے پوری ای میل ڈیکوڈ کر لیں۔ آپ نے بالکل درست اور دلچسپ مثال دی۔ آثار قدیمہ کی اس جاسوسی میں واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ بادشاہ تشارتا نے اپنے خط میں ایک بہت مددگار کام کیا تھا۔ اس وقت مشرق وسطی میں سفارتی رابطے کی مشترکہ زبان اکادی تھی۔ جی، اکادی تو سمجھی جا چکی تھی اس وقت تک۔ بالکل۔ تو بادشاہ نے اکادی زبان کے کچھ معیاری سفارتی جملے یا اسٹینڈرڈ فارمولے ہو بہو اپنی نامعلوم ہورین زبان میں استعمال کیے تھے۔ یعنی سلامتی کے پیغامات یا خیریت پوچھنا؟ ہاں، جیسے بادشاہ کی اور اس کے اہل خانہ کی خیریت، فرعون کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اب چونکہ محققین اکادی کو سمجھتے تھے، یہ سفارتی فارمولے ہورین زبان کے قلعے میں داخل ہونے کا پہلا چور دروازہ ثابت ہوئے۔ تو انہوں نے ان مخصوص جملوں کو بنیاد بنا کر اس کی لغت تیار کرنا شروع کر دی۔ جی، ایک ابتدائی گرامر بننی شروع ہو گئی۔ یعنی وہ رسمی درباری جملے جو بادشاہ نے شاید محض آداب کے طور پر لکھے تھے، صدیوں بعد ایک گمشدہ زبان کی چابی بن گئے۔ بالکل، لیکن صرف سفارتی جملوں سے پوری زبان تو نہیں سمجھی جا سکتی تھی۔ ہاں، ظاہر ہے۔ تو پھر اس تفہیم میں تیزی کیسے آئی؟ شواہد بتاتے ہیں کہ تیزی تب آئی جب ماہرین کو باقاعدہ 2 لسانی اور کثیر لسانی تدریسی تختیاں ملیں۔ یعنی ان کے اسکولوں کی کتابیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بوگاسکوئے اور شام کے شہر یوگارت سے ایسی تحریریں ملیں جو قدیم دور کی ڈکشنریاں تھیں۔ ان میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ ان تختیوں پر ایک طرف ہورین الفاظ تھے اور ان کے بالکل سامنے اکادی، سمری اور یوگارتی زبانوں میں ان کے مترادفات درج تھے۔ یہ تو کسی بھی ماہر لسانیات کے لیے واقعی ایک خزانہ ہے۔ جی، ان کی بدولت محققین کو ہورین الفاظ کے معنی اور سیاق و سباق سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ تو کیا ہم اب یہ جانتے ہیں کہ اس زبان کی اصل جڑیں کیا تھیں؟ مطلب یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ اس پر بہت لمبی تحقیق ہوئی۔ پھر 1982 میں ایک مشہور محقق ہیں ولہیم۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ہورین زبان کا تعلق دراصل کوکیشین زبانوں کے خاندان سے ہے۔ کوکیشین زبانیں یعنی آج کا جو جارجیا وغیرہ کا علاقہ ہے؟ جی بالکل، جارجیا اور اس کے قریبی علاقوں سے۔ یہ ایک بہت بڑی لسانی دریافت تھی۔ واقعی؟ لیکن کیا آج ہم اسے پوری طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تلخ حقیقت جس کا ذکر ہمارے ذرائع بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی کامیابیوں کے باوجود آج بھی یہ زبان مکمل طور پر سمجھی نہیں جا سکی ہے۔ اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ ہورین تحریروں کی تعداد بہت محدود ہے۔ جب تک کوئی نیا بڑا آرکائیو نہیں ملتا، یہ جزوی طور پر ہی سمجھی جائے گی۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے لسانی گتھیاں تو سلجھا لیں کہ زبان کوکیشین ہے، ڈیکوڈ بھی کر لی، لیکن اگر خالصتاً انسانی سطح پر بات کریں جی، تو یہ ہورین لوگ تھے کون؟ میرا مطلب ہے اگر تاریخی دستاویز میں کسی کا نام ہورین ہے تو کیا ہم حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہورین قوم سے تھا؟ یہ اس جائزے کا سب سے نازک اور پیچیدہ نقطہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک آثار قدیمہ میں کوئی ایسا خاص فن تعمیر یا مٹی کے برتنوں کی قسم نہیں ملی جسے ہم حتمی طور پر ہورین کہہ سکیں۔ یعنی ان کی شناخت صرف لسانی اور تحریری ذرائع پر ہے، کوئی عمارات نہیں؟ جی، صرف زبان اور ذاتی ناموں پر۔ اور یہی محقق ولہیم کا وہ اہم نقطہ آتا ہے کہ اگر کسی رسید پر 100 افراد کے نام درج ہیں اور ان میں سے 50 کے نام ہورین ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 50 لوگ نسلی طور پر ہورین تھے؟ بالکل نہیں۔ آثار قدیمہ کے اصولوں کے مطابق یہ ہرگز ضروری نہیں کہ ان کی نسلی شناخت واقعی ہورین ہو۔ بظاہر تو یہ بات تھوڑی الجھا دینے والی لگتی ہے۔ عام فہم تو یہی کہتا ہے کہ نام ہورین ہے تو بندہ بھی ہورین ہوگا۔ لیکن تاریخ میں نام اور شناخت کا رشتہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ ہاں، جیسے ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ سیاسی دباؤ یا سماجی مرتبے کے لیے حکمران قوموں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ جیسے قدیم دور میں رومن امپائر کے زیر تسلط مقامی لوگوں نے رومن نام اپنا لیے تھے، محض اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے۔ بالکل، آپ کا موازنہ بہت برمحل ہے۔ زبان اور نام کا تعلق لازمی طور پر نسل سے نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے ہورین نام رکھنا اس وقت کا فیشن بن گیا ہو، یا کسی طاقتور ہورین حاکم سے وفاداری ثابت کرنے کا طریقہ ہو۔ اس لیے صرف ناموں کی بنیاد پر ثقافتی شناخت کا فیصلہ کر لینا غیر معتبر ہے۔ ثقافتوں کا انضمام واقعی بہت پیچیدہ تھا، لیکن اس پیچیدگی کے باوجود ذرائع ہمیں اس قوم کے ارتقاء کا ایک باقاعدہ خاکہ ضرور دیتے ہیں۔ جی، وہ اچانک تو متانی جیسی بڑی سلطنت نہیں بن گئے تھے۔ بالکل،
ان کا سفر بکھرے ہوئے گروہوں سے شروع ہو کر ریاستی طاقت تک جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اگادے سلطنت کے دور سے بھی پہلے نپور علاقے سے ایک تحریر ملتی ہے۔ اگادے سلطنت جو 2340 سے 2198 قبل مسیح کے درمیان تھی۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نپور کے اس تحریر میں کسی جنگ کا ذکر نہیں، بلکہ یہ محض کپڑوں کے تحفے کی رسید ہے، لیکن دینے اور لینے والے دونوں کے نام ہورین ہیں۔ یہی وہ چھوٹی کڑیاں ہیں جو آثار قدیمہ کو دلچسپ بناتی ہیں۔ وہ رسید بتاتی ہے کہ یہ لوگ وہاں عام شہریوں کی طرح موجود تھے۔ اور پھر وقت کے ساتھ یہ بکھرے ہوئے لوگ اقتدار کے قریب نظر آنے لگتے ہیں، جیسے ارسوم کے دور میں، جس کا زمانہ 2112 سے 2017 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے۔ ہاں، تو شام کے علاقے ارکیش کا ایک حکمران تھا تشاتل۔ اب وہ کوئی عام شہری نہیں تھا، اس نے باقاعدہ دیوتا نیری گل کا ایک مندر تعمیر کروایا۔ اور اس کی شاہی تحریر ہوریان زبان میں تھی۔ اس میں باقاعدہ دعائیں اور سخت بددعائیں لکھی تھیں کہ جو مندر کو نقصان پہنچائے گا دیوتا اسے تباہ کر دیں گے۔ یعنی کپڑے بانٹنے سے لے کر مندر بنانا اور بددعائیں جاری کرنے تک کا سفر بہت بڑی جست ہے۔ بالکل، اور پرانے بابل کے دور میں یعنی 2000 سے 1600 قبل مسیح ہمیں بابل میں جادوئی منتر اور مذہبی رسومات ہوریان زبان میں ملتی ہیں۔ ساتھ ہی شام میں ارشو اور ہشاشو ریاستوں کے حکمرانوں کے نام بھی ہوریان سامنے آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی تقریباً 1700 قبل مسیح میں نظر آتی ہے۔ شام کے شہر اللخ میں، جہاں خدائی میں ذاتی ناموں کا ایک سیلاب آ گیا تھا۔ جی، اس دور میں وہاں آدھے سے زیادہ نام ہوریان پائے گئے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی لوگوں کی کوئی بہت بڑی ہجرت ہوئی تھی شمال سے؟ جس نے آبادیات بدل دیں؟ ماہرین کا اس پر کیا کہنا ہے؟ اس پر دو نظریات ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ واقعی بڑی ہجرت ہوئی تھی، لیکن دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ شاید یہ ہجرت نہیں تھی بلکہ اسے شرح خواندگی اور ہورین ادب کی مقبولیت میں اضافہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگ وہی تھے، بس ہورین نام رکھنا قابل فخر ہو گیا تھا۔ بالکل۔ تاہم جب ہم ہٹی سلطنت کے بادشاہوں جیسے ہتوسلی اول اور مرسلی اول کی تحریریں پڑھتے ہیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی جنگی مہمات میں منظم ہورین حملوں کا ذکر کیا ہے نا؟ جی، اب یہ محض کپڑے بانٹنے والے عام لوگ نہیں رہے تھے، یہ ایک مسلح اور طاقتور سیاسی اکائی بن رہے تھے جو ہٹیوں جیسی طاقت سے ٹکرا رہے تھے۔ اور یہی عسکری ارتقاء آگے چل کر عظیم متانی سلطنت بنا، جس کا بادشاہ مصر کے فرعون کو سفارتی خطوط لکھتا تھا۔ بکھرے ٹکڑوں سے سلطنت تک کا سفر کتنا مسحور کن ہے۔ واقعی مسحور کن ہے۔ تو دیکھیں، یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچتے ہیں کہ آج کے دور کے تناظر میں اس سب کی کیا اہمیت ہے۔ ہزاروں سال پرانی ایک قوم جو اب موجود نہیں، اس کی شناخت کے معمے کا آج کی جدید زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ پوری کھوج ہمیں سکھاتی ہے کہ جب معلومات نامکمل اور بکھری ہوئی ہوں تو تنقیدی سوچ کا استعمال کیسے کیا جائے، خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے۔ بالکل، ہم اکثر ظاہری حقائق دیکھ کر حتمی نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ تاریخی مطالعہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ محض ظاہری شناخت، زبان یا نام کی بنیاد پر فوری رائے قائم کرنے سے گریز کریں۔ ہاں، جس طرح ایک ہورین نام اس شخص کی نسلی شناخت کی حتمی ضمانت نہیں تھا، آج کی دنیا میں بھی معاملات ظاہری سطح سے کہیں زیادہ تہ در تہ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی گہرائی میں جانا، مختلف زاویوں سے پرکھنا اور محتاط رویہ اپنانا، یہ وہ سبق ہیں جو یہ تاریخ ہمیں آج کے لیے سکھاتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ مصر کے خط نے ایک گمشدہ قوم کے راز کھولے، اور سفارتی جملوں اور دو لسانی تختیوں نے نامعلوم زبان کا قفل کھولا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ نام کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہوتا جو بظاہر نظر آتا ہے، اور کیسے بکھرے ہوئے قبائل متانی جیسی عظیم سلطنت بن گئے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو ختم کریں، میں ایک ایسا پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان ذرائع میں نہایت خاموشی سے چھپا ہوا ہے، لیکن تاریخ کی حرکیات پر ایک گہرا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ارسوم کے ابتدائی دور میں ہورین لوگ سلطنت میں جنگی قیدیوں کے طور پر لائے گئے تھے، لیکن انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ وہ آہستہ آہستہ معاشرے میں ضم ہوتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ وہی ہورین جنگی قیدی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچ گئے۔
ذرا اس پر غور کریں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، یعنی جنہیں غلام بنا کر لایا گیا انہوں نے بغیر تلوار اٹھائے، بغیر کھلی بغاوت کے پورے نظام حکومت کو اندر سے بدل دیا اور اپنے ہی فاتحین پر حاوی ہو گئے۔ یہ طاقت کی منتقلی کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو دیر تک اس پر اسرار تاریخی عمل پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کا آغاز ہم کچھ قدیم تاریخی دستاویزات، آثار قدیمہ کی دریافتوں اور ہزاروں سال پرانے شاہی آرکائیوز سے کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ تمام ذرائع ہمیں سیدھا شام کے ساحل پر لے جاتے ہیں، جہاں ایک بہت ہی اہم قدیم شہری ریاست واقع تھی، یوگاریٹ۔ بالکل، یوگاریٹ بات ہو رہی ہے 1400 سے لے کر 1200 قبل از مسیح کے دور کی، جو کہ ایک انتہائی ہنگامہ خیز دور تھا۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس مطالعے کا بنیادی مقصد یہ جاننا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی دنیا کا ایک عظیم تجارتی مرکز بن گئی، وہاں کی ثقافت کتنی حیرت انگیز تھی اور وہاں کی شاہی سازشوں نے اسے کس طرح متاثر کیا۔ اور یہ سب جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں، یہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ان دستاویزات میں ایک خط بہت توجہ کا مرکز بنتا ہے، ببلوس کے شہزادے رب ہڈا کا خط۔ جی، جو اس نے مصری فرعون اخیناتن کو لکھا تھا۔ بالکل، اور اس میں اس نے ٹائر شہر کی دولت کا موازنہ یوگاریٹ کی بے پناہ دولت سے کیا تھا۔ اس نے فرعون کو خبردار کیا کہ یوگاریٹ کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یوگاریٹ اس وقت مصر کے وسیع اثر و رسوخ سے بالکل باہر تھا اور ایک آزاد ریاست تھا۔ مطلب ایک چھوٹی سی ریاست، اور وہ بھی اتنی بڑی طاقتوں کے سائے میں اتنی امیر اور خود مختار۔ جی ہاں، یوگاریٹ کو محض ایک جغرافیائی مقام سمجھنا غلطی ہوگی۔ دراصل یہ مختلف تہذیبوں اور طاقتوں کے درمیان ایک پل تھا، یعنی ایک تجارتی مرکز۔ بالکل، بحیرہ روم کی تجارت کا وہ مرکز جہاں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے راستے ملتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی دولت کی کہانیاں سیدھی مصر کے فرعونوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اور اس عظیم مرکز کے سامنے آنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 1928 کی بات ہے، جب وہ کسان والا واقعہ ہوا۔ ہاں، مینتل بیزا کے مقام پر ایک کسان ہل چلا رہا تھا اور اچانک اس کا ہل زمین میں دبے ہوئے کچھ تراشے ہوئے پتھروں سے ٹکرایا۔ اور وہ پتھر ایک شاندار مقبرے کا حصہ تھے۔ بالکل، اس ایک اتفاق نے ماہرین کا رخ اس علاقے کی طرف موڑ دیا۔ پھر راس شمرا میں باقاعدہ کھدائی شروع ہوئی، اور جو کچھ سامنے آیا اس نے قدیم تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ وہ کھدائی واقعی ایک تاریخی سنگ میل تھی۔ میں بتاتی ہوں کیوں۔ ماہرین نے وہاں ایک ایسا عظیم الشان محل دریافت کیا جو تقریباً 2.5 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ 2.5 ایکڑ اس دور میں؟ جی، یہ کوئی معمولی عمارت نہیں تھی۔ اس میں درجنوں صحن، بڑے ستونوں والے ہال اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنائے گئے باغات تھے۔ مطلب جب اتنی دولت آتی ہے تو وہ شہر کے نقشے پر بھی نظر آتی ہے۔ بالکل نظر آتی ہے۔ شہر میں 2 منزلہ مکانات کا پورا جال بچھا ہوا تھا، اور اونچائی پر دیوتاؤں کے عالی شان مندر تھے، بال اور دوگان کے مندر۔ اچھا، جب ہم اس قدر دولت اور منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں تو راس ابن ہانی کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں، وہ جو ان کا گرما محل تھا۔ جی، یوگاریٹ سے قریباً 5 کلومیٹر دور ایک شاہی سمر ریزورٹ، اور اس کی گلیاں باقاعدہ ایک ترتیب میں بنی ہوئی تھیں جسے آرتھوگونل پلان کہتے ہیں۔ مطلب گلیاں بالکل سیدھی اور ایک دوسرے کو 90 ڈگری کے زاویے پر کاٹتی تھیں؟ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل کی جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہری منصوبہ بندی صرف آج کل کی چیز نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے بھی لوگ وسائل کو منظم کرنا جانتے تھے۔ اور وسائل کو منظم کرنے کے لیے ان کے پاس ایک پورا سماجی اور معاشی ڈھانچہ تھا جس کی بنیاد زراعت پر تھی۔ لیکن ان کا سماجی نظام کیسا تھا؟ وہ کافی پیچیدہ تھا۔ ایک طرف تو آزاد شہری تھے اور دوسری طرف دستاویزات میں ایک طبقے کو بادشاہ کا آدمی کہا گیا ہے۔ بادشاہ کے آدمی یعنی سرکاری ملازمین؟ ایک طرح سے ان میں ہنر مند شامل تھے، جیسے ہتھیار بنانے والے یا پرندے پکڑنے والے۔ ان کو خدمات کے بدلے زمینیں الاٹ ہوتی تھیں، لیکن یہاں دولت کی غیر مساوی تقسیم بہت نمایاں تھی۔
مطلب کچھ لوگ بہت امیر اور کچھ بہت غریب. بالکل، بڑے تاجر بے انتہا امیر تھے، جبکہ نچلا طبقہ بہت مشکل میں تھا۔ اچھا، معیشت کی بات ہو رہی ہے تو ان کی برآمدات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. یہ لوگ صرف زراعت نہیں کر رہے تھے، یہ زیتون کا تیل، اعلیٰ قسم کی شراب اور نمک برآمد کر رہے تھے. اور ان کی دستکاری تو کمال کی تھی، خاص طور پر وہ ارغوانی رنگ کا لینن اور اون۔ ہاں، پرپل رنگ. اس دور میں یہ رنگ نکالنا بہت مہنگا اور مشکل کام تھا. اسی لیے اس کی مانگ دنیا بھر کے شاہی درباروں میں تھی، اور کھدائی میں تو سونے کا ایک نفیس پیالہ اور کانسی کا کالر بھی ملا ہے۔ اور وہ لوہے کی کلہاڑی بھی، جس پر سونے کی پچی کاری کی گئی تھی. ذرا سوچیں، اس دور میں لوہا سونے سے زیادہ نایاب تھا. جی، اور یہ ساری قیمتی چیزیں صرف نمائش کے لیے نہیں تھیں، یہ ان کی سفارت کاری اور تجارت کا اہم ہتھیار تھیں۔ قبرص سے ہٹائٹ سلطنت تک کے تاجر وہاں آتے تھے۔ اور اسی وجہ سے وہاں ایک کثیر و ثقافتی ماحول بن گیا. مختلف زبانیں، مختلف لوگ. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس ماحول کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں اکادی، مصری، ہرین جیسی کئی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ لیکن سب سے بڑی گیم چینجر چیز ان کا اپنا حروف تہجی یا الفابیٹک اسکرپٹ تھا، جسے ہم اس دور کا انٹرنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ اس سے پہلے کی جو تحریریں تھیں ان میں ہزاروں پیچیدہ علامتیں ہوتی تھیں، انہیں سیکھنے میں سالوں لگتے تھے۔ اور یوگاریٹ کے لوگوں نے محض 30 کے قریب حروف بنائے، جس سے لکھنا پڑھنا بہت آسان ہو گیا. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ صرف ایک ایجاد نہیں تھی، یہ طاقت کی جمہوریت کی طرف ایک قدم تھا۔ اب عام تاجر بھی اپنا حساب کتاب خود رکھ سکتا تھا۔ اور یہ حروف وہ مٹی کی تختیوں پر لکھتے تھے نا؟ جی، کیونیفارم یا میخ نما انداز میں، اور یہ مٹی کی تختیوں کا فیصلہ بڑا زبردست ثابت ہوا۔ اگر وہ چمڑے پر لکھتے تو آج ہمارے پاس کچھ نہ بچتا۔ اور ان تختیوں میں صرف حساب کتاب نہیں تھا، باقاعدہ ان کی ثقافت اور ادب بھی تھا. ایک مشہور لائن ہے: طاقتور بال مر چکا ہے، شہزادہ زمین کا مالک ہلاک ہو گیا ہے. جو کہ پرانے عہد نامے کی شاعری سے بہت ملتی جلتی ہے۔ بالکل. اور اس میں راپیوں کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وہ ارواح یا شفا دینے والے جن کے لیے وہ مخصوص خوراک کی رسومات ادا کرتے تھے. صحیح، یہ سب تو ان کا ثقافتی عروج تھا، لیکن عالمی سیاست ان کے حق میں نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی. میتانی سلطنت بکھر رہی تھی اور بادشاہ سپرلولیما پہلے کے زیر سایہ ہٹائٹ سلطنت پھیل رہی تھی. یعنی یوگاریٹ کے لیے آزاد رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ جی، اور آخرکار انہیں ہٹائٹ سلطنت کی اطاعت قبول کرنی پڑی. اور اسی دوران ایک اور آفت آ گئی۔ بادشاہ نقمدو کے دور میں ایک بہت ہولناک زلزلہ آیا۔ اور اس کے فوراً بعد سمندر سے ایک طوفانی لہر ٹکرائی اور شہر میں آگ لگ گئی. آدھا شہر، ان کی بندرگاہ، محل سب راکھ ہو گیا، بالکل کسی فلمی منظر کی طرح۔ لیکن وہ شہر اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا. البتہ اب سیاسی سفر بہت کٹھن تھا. ہٹائٹ بادشاہ کے ساتھ نیا معاہدہ کرنا پڑا نا انہیں۔ جی، اور اس میں انہیں بہت بھاری خراج دینا پڑتا تھا، جس نے ان کی معیشت کی کمر توڑ دی۔ خراج کی تفصیل واقعی حیران کن ہے. 12 مینا یعنی تقریباً 9 کلوگرام خالص سونا ہر سال. اس کے علاوہ سونے کے پیالے، لنن کے لباس اور 500 شکل آرگوانی اون. اور صرف ہٹائٹ بادشاہ کے لیے نہیں، ملکہ، ولی عہد اور بڑے منشی کے لیے بھی الگ خراج تھا۔ مطلب پوری ہٹائٹ بیوروکریسی کو رشوت جاری تھی. اور اس خراج کو یقینی بنانے کے لیے ہٹائٹس نے کچھ سخت قانون بنائے، خاص طور پر یوراگٹ کے تاجروں کے لیے۔ ہاں، وہ تاجر یوگاریٹ میں صرف گرمیوں میں تجارت کر سکتے تھے اور سردیوں میں انہیں واپس جانا پڑتا تھا. اور سب سے اہم بات، وہ وہاں کوئی زمین یا مکان نہیں خرید سکتے تھے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں زمین خریدنے سے روکا جا رہا ہے. یہی تو ہٹائٹس کی دور اندیشی نظر آتی ہے۔ اگر وہ تاجروں کو زمین خریدنے کی کھلی چھٹی دے دیتے تو پوری مقامی معیشت ان کے کنٹرول میں چلی جاتی۔ اچھا، تو مقامی لوگ بے دخل ہو جاتے. بالکل، اور یوگاریٹ ہٹائٹس کو خراج دینے کے قابل نہ رہتا۔ تو یہ قدیم دور کی اقتصادی تحفظاتی پالیسی یعنی اکنامک پروٹیکشنزم کی بہترین مثال ہے، جہاں ایک سپر پاور اپنی زیر اثر ریاست کو کسی اور اجارے داری سے بچا رہی ہے تاکہ اس کا اپنا مفاد محفوظ رہے. کیا بات ہے! جی، لیکن یہ تو تھی بین الاقوامی سیاست۔ محل کے اندر کی کہانیاں اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھیں۔ بالکل.
اب ہم ایک ایسے واقعے کی بات کرتے ہیں جو کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں۔ یوگارٹ کے بادشاہ امشتمرو دوم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جو کہ پڑوسی ریاست امورو کی شہزادی تھی۔ اور طلاق کی وجہ لکھی گئی ہے جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کرنا یا کوئی عظیم گناہ۔ جس پر مورخین کی مختلف آراء ہیں، کچھ اسے بدچلنی کہتے ہیں، کچھ سیاسی سازش، لیکن اس طلاق نے ایک بڑا سفارتی بحران پیدا کر دیا۔ کیونکہ یہ شادیاں دو افراد کا نہیں، دو ریاستوں کا کارپوریٹ مرجر ہوتی تھی۔ بالکل، اور دونوں ریاستیں ہٹائٹس کے ماتحت تھیں، تو یہ بحران ہٹائٹس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے ہی بیٹے یعنی ولی عہد کے سامنے ایک ناممکن شرط رکھ دی، یا تو ماں کے ساتھ جاؤ اور تخت چھوڑ دو، یا ماں کو چھوڑو اور بادشاہ بنو۔ طاقت اور رشتے کے درمیان ایک انتہائی ظالمانہ انتخاب۔ معاملہ اتنا بڑھا کہ خود ہٹائٹ بادشاہ تو دہلیہ چہاروں کو مداخلت کرنی پڑی تاکہ کوئی جنگ نہ چھڑ جائے۔ جی، انہوں نے باقاعدہ عدالتی فیصلے صادر کیے اور مالی حدود طے کریں۔ لیکن بادشاہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس خاتون کو واپس لانے کے لیے 1400 شکل سونا ادا کیا، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ اسے موت کے گھاٹ اتار سکے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امورو کا بادشاہ اس خاتون کا سگا بھائی تھا۔ اس نے سونے کے لالچ یا سیاسی دباؤ میں اپنی ہی بہن کو مرنے کے لیے واپس بھیج دیا۔ یہ واقعات اس دور کی حقیقتوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ خواتین کو، چاہے وہ شاہی خاندان کی ہی کیوں نہ ہوں، محض سیاسی مہروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بالکل، ہم یہاں یہ واضح کر دیں کہ یہ سب ان دستاویزات میں موجود حقائق ہیں، ہم صرف ان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ انتشار رکا نہیں۔ بعد میں اسی بادشاہ کے 2 بھائیوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر بغاوت کی، جو ناکام ہوئی اور انہیں قبرص جلاوطن کر دیا گیا۔ تو اگر ہم ان سب دھاگوں کو سمیٹیں تو واضح ہوتا ہے کہ یوگاریٹ صرف مٹی میں دبی ہوئی کچھ عمارتیں نہیں تھیں، یہ ایک جاگتا ہوا بین الاقوامی مرکز تھا، جہاں حروف تہجی نے جنم لیا۔ ہاں، اور جہاں کی سیاست، تجارتی پابندیاں اور سفارتی بحران بالکل آج کی دنیا جیسے تھے۔ جی بالکل، اور آج جن تاریخی ماخذ اور دستاویزات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ سچ میں انتہائی شاندار اور آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ ہاں، میں جب یہ ذرائع دیکھ رہا تھا تو میں خود حیران رہ گیا۔ ہم قدیم شام اور اس خطے کی تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں جسے تاریخ کی زبان میں لیونٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ علاقہ جو آج کے دور میں شام، لبنان اور فلسطین پر مشتمل ہے۔ صحیح، اور خاص طور پر ہم کانسی کے آخری دور، مطلب جس کو لیٹ برونز ایج کہتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ماہرین آثار قدیمہ کی وہ حیرت انگیز دریافتیں ہیں جو دریائے فرات کے کنارے قدیم شہر عمار سے ملی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مصری سلطنت کے وہ سنسنی خیز امرنا خطوط بھی موجود ہیں، جنہوں نے اس دور کی سیاست کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ بالکل، تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ان قدیم تہذیبوں کے عروج و زوال، ان کی پیچیدہ اور بسا اوقات ظالمانہ سیاست کو بے نقاب کیا جائے، اور ان کی روزمرہ زندگی کے ان حقائق کو بھی جو آج بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں، یہ کانسی کا آخری دور کیسا تھا، اور یہ قدیم دستاویزات ہمیں اس وقت کی دنیا کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ یہ دور واقعی انسانی تاریخ کا ایک انتہائی فیصلہ کن اور ہنگامہ خیز موڑ تھا۔ جب ہم کانسی کے آخری دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محض پرانے برتنوں یا ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی بات نہیں رہتی۔ بالکل، یہ ایک ایسا وقت تھا جب دنیا کی عظیم سلطنتیں وسائل کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، بین الاقوامی تجارت اپنے عروج پر تھی، اور معاشرتی ڈھانچے اس قدر پیچیدہ تھے کہ آج کی جدید دنیا کا انسان بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ ہاں، خاص طور پر دریائے فرات کے کنارے بسنے والے قدیم شہر عمار کی دریافت نے تو تاریخ دانوں کی پرانی کئی غلط فہمیوں کی بنیادی ہلا دی ہے۔ جی، 1972 سے 1982 کے درمیان فرانسیسی ماہرین نے کیل مسکن نامی مقام پر جو کھدائی کی تھی، وہ دراصل یہی قدیم شہر عمار تھا۔ اچھا، میں جب ان ماہرین کے نوٹس اور ذرائع کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں ملنے والی ایک دستاویز نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ کس حوالے سے؟ مطلب ہم عام طور پر جب ہزاروں سال پرانے معاشروں کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں ایک انتہائی سخت پسماندہ اور پدرشاہی نظام آتا ہے، جہاں عورتوں کو صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھا جاتا ہوگا۔ جی بالکل، لیکن عمار کے جو قانونی ریکارڈز ملے ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہاں ایک شخص ہے، مہرا آہی،
اس کی قانونی وصیت کا ذکر ان دستاویزات میں بہت نمایاں ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مہرا آہی نے اپنی وصیت میں جو شرائط لکھوائیں وہ اس دور کے حساب سے کسی سماجی انقلاب سے کم نہیں تھیں۔ مطلب اس نے کیا ایسا کیا تھا؟ اس نے قانونی طور پر اپنی بیوی کو، جو کہ کاگا نامی شخص کی بیٹی تھی، اپنے گھر کا باقاعدہ باپ اور ماں مقرر کیا۔ باپ اور ماں؟ جی، فادر اینڈ مدر۔ اور یہ غور طلب بات ہے کہ یہ محض کوئی پیار بھرا یا علامتی جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل اور ٹھوس قانونی حیثیت تھی۔ صحیح۔ مہرائی نے مٹی کی تختیوں پر واضح طور پر لکھوایا تھا کہ جب تک اس کی بیوی زندہ ہے وہ خاندان کے مرکزی گھر کی اکلوتی وارث اور نگران رہے گی، اور کوئی اس کی حیثیت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے صرف گھر میں رہنے کی اجازت ملی تھی، یا اسے واقعی مرد سربراہ والے تمام اختیارات سونپ دیے گئے تھے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اسے واقعی ایک مرد سربراہ کے برابر اختیارات دیے گئے تھے۔ وہ خاندان کے مالی اور انتظامی فیصلوں کی مکمل انچارج تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، کیونکہ نوٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہرائی نے اپنے سگے بھائی رشف قبر کے لیے ایک انتہائی سخت شرط رکھی تھی۔ بالکل رکھی تھی۔ اس نے لکھوایا تھا کہ اگر اس کا بھائی اس خاتون کی مخالفت کرتا ہے جسے اب باپ اور ماں کا درجہ مل گیا تھا، تو وہ اپنی ہی وراثت سے مکمل طور پر بے دخل ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا دور جسے ہم قدامت پسند سمجھتے ہیں، وہاں ایک عورت کو اپنے دیور کے خلاف اتنی مضبوط قانونی ڈھال فراہم کی جا رہی تھی۔ جی، اور یہ دستاویز ہمیں بتاتی ہے کہ عمار کا معاشرہ محض زراعت اور تجارت کا گڑھ نہیں تھا، بلکہ ان کا خاندانی اور قانونی نظام اس قدر ترقی یافتہ تھا کہ وہ خاندانی اکائی کو بچانے کے لیے روایتی صنف کے کرداروں کو بھی بدلنے کے لیے تیار تھے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور عمار کی تجارتی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بابل سے آنے والے اہم زمینی راستے کا بالکل آخری مقام تھا۔ بالکل، وہاں سے سارا تجارتی سامان کشتیوں پر لادا جاتا اور دریائے فرات کے راستے آگے بھیجا جاتا تھا۔ ہاں، اور وہ بڑے پیمانے پر گندم اگاتے تھے، ان کے ہاں بہترین انگور کے باغات تھے، اور پہاڑی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بھیڑ بکریاں چرائی جاتی تھیں۔ مطلب یہ ایک انتہائی متحرک، مصروف اور دولت مند شہر تھا۔ لیکن دولت اور خوشحالی کی اس چہل پہل کے درمیان ایک اور چیز جو مجھے ان ذرائع میں بہت عجیب اور گہری لگی، وہ ان کا فلسفہ حیات تھا۔ آپ اس سمیری نظم کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ وہاں سے ایک قدیم سمیری نظم کی نقل ملی ہے جو لگتا ہے کسی مقامی شامی عالم نے لکھی تھی۔ اس نظم کے الفاظ سیدھے دل پر لگنے والے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی وہ پڑھی تھی۔ اس میں پرانے وقتوں کے طاقتور بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر زندگی کی حقیقت اور بے ثباتی کو ایک سطر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک خوبصورت دن کی عارضی خوشی کے بعد 36,000 سال کی اداسی آتی ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف وہ تجارت اور قانونی وصیتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کی سوچ اتنی اداس کر دینے والی حد تک گہری ہے۔ یہ فلسفیانہ تضاد ہی تو انسانی فطرت کی اصل خوبصورتی ہے۔ اس گہری سوچ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ محض مادی دولت کے پیچھے دوڑنے والی مشینیں نہیں تھے۔ جی بالکل۔ وہ موت، زندگی اور اپنے وجود کے فانی ہونے پر بھی غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ یہ حقیقت تسلیم کر چکے تھے کہ چاہے کوئی انسان کتنا ہی سونا اکٹھا کر لے یا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، آخر کار اسے ہمیشہ کے لیے مٹی کا حصہ بن جانا ہے۔ صحیح۔ یہ نظمیں اور یہ وصیت نامے ہمیں عمار کے عام لوگوں کے جذبات اور نفسیات کے بہت قریب لے جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا یہ کینوس بہت وسیع ہے۔ اس تہذیبی اور فلسفیانہ دنیا کے بالکل متوازی اگر ہم تھوڑا سا جغرافیائی رخ بدلیں تو ایک اور ہی دنیا سانس لے رہی تھی، ہاں، جو سراسر طاقت، سامراجیت اور خون ریزی پر مبنی تھی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم عمار کے لوگوں کی ان گہری اور صوفیانہ سوچوں سے نکل کر نظریں جنوب کی طرف دوڑاتے ہیں نا، تو 1550 سے 1150 قبل مسیح کے دوران مصری سلطنت اپنا ایک خوفناک جال بچھا رہی تھی۔ بالکل، مصریوں نے اسی لیونٹ کے خطے یعنی فلسطین، لبنان اور جنوبی شام پر ایک عظیم و شان اور طاقتور سلطنت قائم کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔
اور ماخذ کے مطابق یہ کوئی وقتی حملہ یا چھاپا نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل اور انتہائی منظم فوجی تسلط تھا۔ تسلط کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال مصر کے فرعون تھوتھموسس سوم کی عسکری مہمات ہیں۔ ان مہمات کا تو بہت باقاعدہ ریکارڈ رکھا گیا تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، ان فوجی مہمات کا جس باریک بینی سے ریکارڈ رکھا گیا وہ اس دور کے حساب سے کسی عجوبے سے کم نہیں۔ مصر کے شاندار دارالحکومت تھیبس میں جہاں امون دیوتا کا عظیم مندر واقع تھا، ان جنگوں کے حالات دیواروں پر نقش کیے گئے۔ اچھا۔ یہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ جنگ کے دوران باقاعدہ روزمرہ کی بنیاد پر ایک جنگی ڈائری لکھی جاتی تھی، جسے بعد میں چمڑے کے توماروں یعنی لیدر سکرولز پر نہایت احتیاط سے محفوظ کر کے مندر کے آرکائیوز میں رکھا جاتا تھا۔ واہ! تو ان سرکاری ریکارڈز کے ذریعے آج ہمیں اس دور کی جنگی حکمت عملی اور فوجی نفسیات کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی، اور انہی چمڑے کے توماروں کے ریکارڈ میں اس مشہور مجدو کی جنگ کا واقعہ بھی تفصیل سے درج ہے، جس نے مجھے خاصا حیران کیا۔ مجدو کی جنگ کا واقعہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جی، تھوتھموسس سوم کی قیادت میں مصری فوج نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن، جو کہ کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں بلکہ 330 مقامی شہزادوں کا ایک بہت بڑا اور طاقتور اتحاد تھا، وہ اس قدر بدحواس ہوا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اور ذرائع میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ کسی سنسنی خیز فلم کا سین لگتا ہے۔ بالکل، لکھا ہے کہ دشمن اپنے سونے اور چاندی سے جڑے رتھ وہیں میدان میں چھوڑ کر شہر کی فصیلوں کی طرف بھاگے، اور چونکہ خوف کے مارے مجدو شہر کے دروازے اندر سے بند کر دیے گئے تھے، اس لیے فصیل کے اوپر موجود لوگوں نے اپنے کپڑوں کی رسیاں بنا کر نیچے والوں کو دیواروں کے اوپر کھینچا۔ سوچیں ذرا اس وقت کیا افراتفری مچی ہوگی۔ ہاں، مطلب یہ مصریوں کے لیے کس قدر شاندار فتح ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر نوٹس میں ایک ایسی بات لکھی تھی جس پر حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی۔ مصری فوج نے شہر پر فوراً قبضہ کرنے کے بجائے سب کچھ چھوڑ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہاں انسانی فطرت اور جنگی نفسیات کا ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ تصور کریں، مصری فوج کے پاس یہ ایک سنہری اور فیصلہ کن موقع تھا کہ وہ فوراً شہر کے اندر داخل ہو جاتے، کیونکہ دشمن مکمل طور پر افراتفری کا شکار تھا اور شہر کے دفاعی حصار میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ بالکل۔ لیکن وہ مصری فوجی کون تھے؟ ان میں سے بیشتر عام کسان یا نچلے طبقے سے بھرتی کیے گئے لوگ تھے۔ اچھا۔ جب انہوں نے اپنے سامنے خیموں میں پڑا ہوا بے تحاشا سونا، چاندی اور قیمتی مال غنیمت دیکھا تو ان کا نظم و ضبط ٹوٹ گیا۔ ان کی اس فوری لالچ کی وجہ سے دشمن کو سنبھلنے کا قیمتی وقت مل گیا۔ اور پھر انہوں نے شہر کے دروازے مزید مضبوط کر لیے ہوں گے۔ جی بالکل، انہوں نے اپنے دفاع کو منظم کر لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصریوں کو مگدو شہر کا ایک طویل اور تھکا دینے والا محاصرہ کرنا پڑا جو کئی مہینوں تک جاری رہا۔ یہ تو واقعی ایک لمحے کی لالچ کی بہت بھاری قیمت تھی۔ مطلب یہ واقعہ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ تاریخ کی بڑی جنگیں صرف بہادری، ہتھیاروں یا بہترین حکمت عملی سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ انسانی لالچ اور ایک لمحے کی حماقتیں بھی تاریخ کا دھارا مکمل طور پر بدل دیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اچھا، جب ہم ان مصری فرعونوں کے مزاج کو دیکھتے ہیں تو کچھ نام سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امن حفظ دوم کے بارے میں جو کچھ ان ذرائع میں درج ہے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ ہاں، وہ واقعی بہت سفاک تھا۔ اس نے جب اپنے خلاف ہونے والی ایک مقامی بغاوت کو کچلا تو اس نے شکست خوردہ 7 شہزادوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی سنگدلی ناقابل یقین ہے۔ جی، اس نے ان 7 کی لاشوں کو اپنے شاہی بحری جہاز کے اگلے حصے پر الٹا لٹکا دیا اور اسی حالت میں سفر کرتا رہا۔ پھر جب وہ واپس مصر پہنچا تو ان میں سے 6 لاشوں کو تھیبیس شہر کی اونچی دیواروں پر آویزہ کر دیا تاکہ ہر آتا جاتا انسان انہیں دیکھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بربریت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صرف ایک بادشاہ کا غصہ تھا؟ نہیں، یہ محض کوئی اندھا غصہ یا جنون نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی سفاکانہ مگر سوچی سمجھی نفسیاتی جنگی حکمت عملی تھی۔ نفسیاتی جنگ؟ جی، امینوفوس دوم ان لاشوں کے ذریعے تمام مقامی لوگوں اور ارد گرد کے زیر تسلط علاقوں کو ایک واضح پیغام دے رہا تھا کہ مصری سلطنت کی طاقت کو چیلنج کرنے یا بغاوت کا انجام کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے۔
یہ دہشت کے ذریعے حکمرانی کا طریقہ تھا۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک اتنی وسیع و عریض سلطنت صرف تلوار کے زور یا لاشیں لٹکانے سے نہیں چل سکتی۔ اتنے بڑے جغرافیائی علاقے کو سنبھالنے کے لیے انہیں ایک منظم سفارتی اور انٹیلیجنس نظام چاہیے تھا۔ اور یہیں سے ان مشہور امرنا خطوط کی اہمیت سامنے آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ہاں، وہ امرنا خطوط جو پکی ہوئی مٹی کی تختیوں پر لکھے رہے تھے۔ جب میں ان خطوط کے تراجم پڑھ رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کے دور کی کوئی انتہائی پیچیدہ سیاسی سازش یا ڈرامہ چل رہا ہو۔ واقعی وہ خطوط تو ایک الگ ہی دنیا دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تختیاں ہفتوں کا سفر طے کر کے ریگستانوں سے گزر کر فرعون کے دربار تک پہنچتی تھیں، اور ان میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ مقامی حکمران مصری فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتے تھے، یہ ان خطوط سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ جی، وہ مسلسل ایک دوسرے پر غداری اور بغاوت کے الزامات لگاتے تھے۔ ہاں، ایک دوسرے کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے اور پھر نہایت خوشامدانہ انداز میں فرعون کو یقین دلاتے کہ باقی سب جھوٹے اور غدار ہیں، صرف میں ہی آپ کے قدموں کی دھول اور آپ کا سچا وفادار ہوں۔ کیا مصری حکمرانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بول رہے؟ مصری اہلکار اور فرعون ان مقامی حکمرانوں سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ بڑی سلطنتیں اپنے سے دور ماتحت علاقوں کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ تو مصریوں کو علم تھا کہ کون سچ بول رہا ہے؟ مصریوں کو بخوبی علم تھا۔ دراصل انہوں نے ان مقامی حکمرانوں کے درمیان جان بوجھ کر مقابلے، حسد اور عدم اعتماد کی فضا کو قائم رہنے دیا۔ ان کی حکمت عملی واضح تھی۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ بالکل، جب تک یہ مقامی حکمران آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے رہیں گے، یہ کبھی متحد ہو کر مصری سلطنت کے خلاف کوئی بڑا خطرہ نہیں بن سکیں گے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ان خطوط میں ایک مقامی حکمران لبا یو، اس کا تفصیلی خط ملتا ہے جس میں وہ مسلسل صفائیاں دے رہا ہے اور اپنے پڑوسیوں پر سنگین الزامات عائد کر رہا ہے۔ مصری دربار کے اہلکار ان خطوط کو آرام سے پڑھتے، مسکراتے اور خطے میں اپنا سیاسی توازن برقرار رکھتے تھے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مصری فرعون اتنی دور آ کر اتنا خون بہا رہے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں، مٹی کی تختیوں پر اتنی گہری سفارتکاری اور سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیونٹ کے خطے میں ایسا کیا چھپا تھا جو انہیں اتنی شدت سے پرکشش لگتا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتے تھے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کی تہوں کو ہٹائیں تو آخرکار ہر سامراجی کھیل کا تعلق معیشت، تجارت اور وسائل سے ہوتا ہے۔ پیسے اور وسائل؟ جی، مصری سلطنت کا ہجوم اور ان کی ضروریات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ انہیں اپنے شاہی نظام کو چلانے اور اپنی فوج کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل وسائل درکار تھے۔ کینان اور اس کے آس پاس کا علاقہ زراعت کے لحاظ سے انتہائی زرخیز تھا۔ اچھا۔ مصر کو وہاں سے باقاعدگی سے بھاری مقدار میں گندم اور بہترین قسم کی شراب حاصل ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ لبنان کے مشہور جنگلات کو مت بھولیں۔ ہاں، دیودار کی لکڑی۔ بالکل، مصریوں کو بحری روم میں اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے بحری جہاز بنانے تھے اور اپنے دیوتاؤں کے لیے عظیم و شان مندر تعمیر کرنے تھے، جس کے لیے لبنان کی دیودار کی شاندار لکڑی کی شدید ضرورت تھی۔ اس لیے وہ ان علاقوں پر اپنا قبضہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ان وسائل کو یقینی بنانے کے لیے مصریوں نے مقامی لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کا ایک اور بھی طریقہ اپنایا تھا، جس کا ذکر ان دستاویزات میں موجود ہے، اور سچ کہوں تو یہ مجھے بہت خطرناک اور ظالمانہ چال لگی۔ آپ یرغمالی نظام کی بات کریں؟ جی بالکل، ماخذ میں ایک یرغمالی نظام کا تذکرہ ملتا ہے۔ مصری فوج کنانی شہزادوں اور مقامی حکمرانوں کے چھوٹے بچوں کو ان کے گھروں سے دور یرغمال بنا کر مصر کے شاہی دربار میں لے جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ یہ سامراجی کنٹرول کا ایک انتہائی گہرا اور طویل مدتی پہلو ہے۔ ان معصوم بچوں کو زبردستی مصر لانے کا مقصد صرف ان کے والدین کو بلیک میل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی باقاعدہ ذہن سازی کرنا تھی۔ برین واشنگ؟ بالکل۔ تصور کریں کہ ایک بچہ اپنے آبائی علاقے سے دور مصر کے عظیم الشان محلات میں پل بڑھ رہا ہے۔ انہیں مصری زبان سکھائی جاتی، ان کے رسم و رواج، ان کا پہناوا، شاہی دربار کے آداب بتائے جاتے، اور مصر کی طاقت سے مرعوب کیا جاتا۔ جی، اس حد تک کہ وہ اپنی اصل شناخت ہی بھول جائیں۔ اس ساری مشق کا مقصد یہ تھا کہ کل کو جب یہ بچے بڑے ہو کر واپس اپنے علاقوں میں حکمرانی کرنے جائیں تو وہ بظاہر کنانی ہوں، لیکن ان کا ذہن اور ثقافت مکمل طور پر مصری بن چکی ہو۔
کمال کی حکمت عملی تھی۔ وہ مصری مفادات کا تحفظ وہاں مقرر کیے گئے کسی مصری فوجدار سے بھی زیادہ بہتر انداز میں کرتے۔ یہ زمینوں کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو فتح کرنے کی ایک شاندار حکمت عملی تھی۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد مجھے نوٹس میں لکھی ایک اور بات پر بہت حیرت ہوئی۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تاثر تھا کہ مصری سلطنت کا رویہ اپنے شمالی اور جنوبی مقبوضہ علاقوں کے لیے بالکل مختلف تھا۔ کس طرح کا تاثر؟ عام خیال یہ تھا کہ چونکہ نوبیا کے خطے کے لوگوں کو قدرے پسماندہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہاں مصریوں نے انتہائی سختی کی اور براہ راست کنٹرول رکھا۔ لیکن چونکہ کنعان کے لوگ زیادہ ترقی یافتہ اور شہری تہذیب والے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک نرم رویہ، یا جسے مخمل کے دستانے والی حکمت عملی کہا جاتا ہے، وہ اپنائی۔ کیا ان جدید ماخذ میں اس دعوے کی کوئی سچائی نظر آتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلط فہمی ہے جسے ان نئی تحقیقات اور دستاویزات نے مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ در حقیقت حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ مخمل کے دستانے والا خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ مطلب ایسا کچھ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ نئی تحقیق نے واضح کر دیا ہے کہ مصریوں کا کنٹرول کنعان کے اس ترقی یافتہ خطے میں بھی اتنا ہی سخت، بے رحم اور دخل اندازی پر مبنی تھا جتنا کہ نوبیا یا کسی اور جگہ۔ صحیح۔ جب بات سلطنت کی بقا، وسائل پر قبضے اور سیاسی بالادستی کی ہو تو طاقتور سلطنتیں اس بات کی پرواہ نہیں کرتیں کہ ان کے سامنے موجود قوم کتنی تہذیب یافتہ ہے۔ ان کا فوجی کنٹرول انتہائی مضبوط تھا۔ انہوں نے چھاونیاں بنائی ہوں گی؟ جی، انہوں نے جا بجا اپنے چھاونیاں اور قلعے بنائے ہوئے تھے، اور کسی بھی قسم کی نافرمانی یا ٹیکس دینے میں تاخیر کو انتہائی سختی سے کچل دیا جاتا تھا۔ وہاں کوئی مخمل کا دستانہ نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط آہنی شکنجہ تھا جس نے پورے خطے کو جکڑ رکھا تھا۔ یہ سب جان کر آج کے اس تفصیلی جائزے کا ایک بہت جامع خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہم نے جن ماخذ کو کھنگالا، انہوں نے ہمارے سامنے دو متضاد لیکن ایک ہی وقت میں چلنے والی حقیقتیں پیش کی ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف ہم نے دریائے فرات کے کنارے عمار شہر کی ان ثقافتی اور معاشرتی باریکیوں کو دیکھا جہاں مہرہ آہی جیسی حیرت انگیز وصیتیں لکھی جا رہی تھیں، عورتوں کو خاندان کے سربراہ جیسے قانونی حقوق دیے جا رہے تھے، اور زندگی کی بے ثباتی پر نظمیں لکھی جا رہی تھیں۔ اور دوسری طرف ہم نے مصری سلطنت کی بے رحم جغرافیائی سیاست کو دیکھا جو مجدو جیسی خونی جنگوں، امرنا خطوط کی سفارتی سازشوں اور دہشت کے بلبوتے پر چلتی تھی۔ یہ دستاویزات محض کوئی پرانی کہانیاں نہیں سنا رہی ہیں، بلکہ انسان کی اصلیت اور اس کی فطرت کے مختلف پہلو دکھا رہی ہیں۔ جی، اور اگر ان ساری باتوں کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کا تعلق آج کی دنیا سے جوڑا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال کا وقت گزرنے کے باوجود انسانی معاشروں، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادیں ذرا بھی نہیں بدلیں۔ یہ تو ہے۔ طاقتور سلطنتیں کیسے کام کرتی ہیں، عالمی سطح پر طاقت کا توازن کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، وسائل پر قبضے کے لیے کس طرح سفارتکاری، سازش اور فوجی طاقت کو بے وقت استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے آج سے 3000 سال پہلے مصری سلطنت اور لیونٹ کے درمیان ہو رہا تھا۔ صحیح۔ ان تاریخی دستاویزات کی اصل اہمیت ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانی فطرت، طاقت کی ہوس اور معاشرتی حرکیات کل بھی وہی تھیں اور آج بھی وہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ان تمام تاریخی حقائق کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے جو تاریخ کے ان خشک اوراق سے نکل کر سیدھا ہماری انسانی نفسیات اور جذبات سے ٹکراتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر ان کنعانی بچوں کے بارے میں سوچیں جنہیں بچپن میں ہی ان کے گھروں، ان کی ماؤں سے دور چھین کر مصر لے جایا گیا۔ واقعی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ جنہیں وہیں پروان چڑھایا گیا، جنہیں مصری حکمرانوں جیسا سوچنا، ان کا لباس پہننا، ان کے دیوتاؤں کے سامنے جھکنا سکھایا گیا۔ جب وہ جوان ہو کر مصری لباس پہنے، مصری زبان بولتے ہوئے واپس اپنے ہی لوگوں پر حکمرانی کرنے آئے ہوں گے تو ان کے اندر کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ خود کو ایک غیر ملکی فاتح، سلطنت کے مہرے سمجھتے ہوں گے، یا پھر اپنے ہی لوگوں کو تہذیب سکھانے والے نجات دہندہ؟ جب کوئی طاقتور سلطنت کسی قوم کی زمین پر قبضہ کرتی ہے تو وہ زمین کا قبضہ شاید کچھ دہائیوں یا صدیوں میں ختم ہو جائے، لیکن جب وہ کسی قوم کے ذہنوں پر، ان کی سوچ پر قبضہ کرتی ہے
تو وہ ذہنی غلامی نسلوں تک چلتی ہے۔ بالکل۔ کیا ہم آج کی جدید دنیا میں اپنے ارد گرد تہذیبی اور ثقافتی تسلط کی بالکل ایسی ہی مثالیں نہیں دیکھتے، جہاں طاقتور قومیں کمزور قوموں کے ذہنوں کو اسی طرح اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ خیر، آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ تاریخ کے ان پوشیدہ رازوں کو سامنے لانے کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم بہت جلد ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے الوداع۔